مجھے یوں لگا جیسے میری اندھیروں میں ڈوبی ہوئی جھونپڑی کے اندر میں اکیلا نہیں تھا۔ دفعتاً ہی ایک ذرا طویل وقفے سے دور کہیں بادل زور سے گرجا اور بجلی کڑکی۔ لمحے بھر کو جھونپڑی کا ماحول روشن ہوا اور جس کی روشنی میں مجھے اپنے بالکل سامنے بہت قریب ایک چمکتا ہوا جھریوں بھرا سرد سپاٹ اور پتھرائی ہوئی آنکھوں والا چہرہ بھی نظر آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں شاید کوئی موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ لٹکا۔ وہ بڈھا ستار تھا۔ اس نے ہلکی کرا امیز سی جوش زدہ آواز خارج کی اور ساتھ ہی ڈنڈا بھی گھما دیا جو میرے سر پر پڑا۔ وار زوردار تھا۔ میں ایک چیخ مار کر وہیں جھونپڑی کے گیلے فرش پر لڑک کر ڈھہ گیا۔ اب یہ میری سخت جانی تھی یا پھر اور کوئی کرشمہ جس نازک اور سنگین وقت کے آنے سے قبل ہی مجھے ہوش بھی آ گیا تھا۔ وہی سیلا سیلا ماحول، اسرار بھرا سناٹا، زمین بارش کے تالابی پانی سے لبریز اور میرا وجود کو بڑی مشکل سے باندھے ہوئے ایک جانب کو گھسیٹے جا رہا تھا۔ یہ بڈھا ستار ہی تھا۔ اس نے مضبوط سی رسی سے میرے دونوں پاؤں جکڑ رکھے تھے جس کا سرا اس کی کمر اور پیٹ کے گرد بنا ہوا تھا اور اسی طرح میرے دونوں ہاتھ بھی جکڑ بند تھے۔ وہ خاصا زور لگا کر مجھے گھسیٹنے میں مصروف تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے میں وہی موٹا سا ڈنڈا تھا جس کی ضرب اچانک اندھیرے میں لگا کر اس نے مجھے ذرا دیر کے لیے بے ہوش کر دیا تھا، لیکن غالباً مربوط ماحول اور بارش کے تالابی پانی کے سبب مجھے ہوش بھی جلتا گیا تھا۔ اس کا رخ اس دوسری جھونپڑی کی جانب تھا۔ اس بڈھے کے ضعیف بدن میں اس وقت شاید کوئی شیطانی طاقت عود کر آئی تھی کہ وہ پورا زور لگا کر مجھے انچ انچ بھر گھسیٹے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ میں تیش کے عالم میں چلایا، لیکن مجھے اپنی آواز میں ہلکی سی کپ کپاہٹ بھی صاف محسوس ہوئی تھی، لیکن بڈھے ستار کے کانوں پر جون تک نہیں رینگی۔ وہ مجھے اسی طرح بمشکل گھسیٹتا ہوا دوسری خالی جھونپڑی کے اندر لے آیا۔ وہ رک گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی تو ایک منظر دیکھ کر میرا دل دہل سا گیا۔ خالی جھونپڑی کے بالکل وسط میں مجھے ایک قبر کسی پھوڑے کی طرح ابری ہوئی نظر آئی۔ یہ مانسی کی قبر ہے، میری مانسی، پھول سے نازک اور کلے کی طرح معصوم مانسی، میری بیٹی، بڈھے ستار نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اس کی لرزیدہ سی آواز میں مجھے ایک پرغرض سے جوش اور غم کی لرزش واضح طور پر محسوس ہوئی۔ یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ سب ہے کیا؟ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش میں جکڑ بندوں کو کھولنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس بدبخت بڈھے نے بہت مضبوطی اور مہارت سے مجھے رسن بستہ کر کے بے بس کر ڈالا تھا۔ میں کیچڑ اور پانی میں لتھڑ سا گیا تھا، لیکن اس نے میری بات جیسے سنی ہی نہیں۔ اپنی ہی دھن میں ایک ذرا وقفہ لے کر دوبارہ بولا، میری فرشتوں جیسی پاک اور معصوم مانسی کو تمہارے ہی جیسے ایک بد فطرت اور شیطان صفت آدمی نے اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے بعد بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا تھا۔ عجیب پاگل آدمی تھا، میں نے چلا کر کہا، لیکن اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن وہ بدبخت پاگل اور جنونیوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ مجھے شہر سے یہاں گھاٹ پر پہنچنے میں ذرا ہی دیر ہوئی تھی۔ میری پھول سی پاکیزہ مانسی مجھے خون میں لتھڑی ہوئی پڑی نظر آئی۔ شاید وہ میری منتظر تھی، مجھے اپنے اس خونی قاتل کے بارے میں بتا کر مر گئی۔ وہ خونی میری جھونپڑی میں ہی پناہ لیے ہوئے تھا۔ جوش، غم اور انتقام نے میرے بوڑھے جسم میں ایک عجیب سی طاقت بھر دی۔ میں وہاں گیا اور ڈنڈے مار مار کر اسے ہلاک کر دیا، لیکن بعد میں مجھے پچھتاوا ہوا، بہت سخت پچھتاوا۔ میں نے تو اس خونی کو بہت آسان موت دے دی۔ مجھے تو اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہیے تھا، اس کی موت اور داد و فریاد کا نظارہ کرنا تھا، جس طرح میری معصوم مانسی نے اس خونی اور بے رحم انسان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر فریاد کی ہوگی۔ اتنا کہتے ہی وہ پھر بری طرح ہانپنے لگا اور ساتھ ہی کھانستا بھی رہا۔ تم ہوش میں نہیں ہو بڈھے؟ میں بھی غصے سے چیخا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ جب تم نے اپنی بیٹی کے قاتل کو مار ہی ڈالا ہے تو پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میرے اندر انتقام کی تشنگی ابھی باقی ہے۔ میرے بوڑھے چہرے میں بدلے کی آگ بجھ نہیں، مجھے اسے اتنی آسانی سے نہیں مارنا چاہیے تھا۔ وہ پھر جنونیوں کی طرح چلا کر بولا۔ میں رسن بستہ ہونے کے باوجود جیسے تیسے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ میرے قریب آ گیا اور ڈنڈا فضا میں بلند کرتے ہوئے غرا کر بولا، خبردار اسی طرح پڑ رہو ورنہ ڈنڈے مار مار کر تمہارا بھیجا پانی کی طرح بہا دوں گا۔ میں نے اس دھمکی پر فوراً اپنی کوشش ترک کر ڈالی۔ اگر مانسی زندہ ہوتی۔ وہ پھر بولا۔ اس بار وہ مجھ پر قدرے جھک آیا۔ میں نے اس کی سفید بھموں سے ڈھانپی ہوئی بوڑھی آنکھوں سے شرارت سے پھوٹتے محسوس کیے۔ تو تم بھی اسے نہیں چھوڑتے، تم بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے اپنے انتقام کی آگ کی تشنگی کو بجھانے کے لیے یہاں گھاٹ کی چوکیداری ہمیشہ کے لیے قبول کر لی۔ اب تمہاری طرح کا جو بھی بھٹکا ہوا اسمگلر یہاں آتا ہے،
मैं उसे तड़पा तड़पा कर मार डालता हूँ। इस तरह से मेरे सीने में बहुत सुकून महसूस होता, लेकिन थोड़े अरसे बाद मेरी फिर वही कैफियत होने लगती है। बेटी के गम ने वाकई उस बुढ़े की अकल खप्त कर डाली थी। गम और इंतकाम की आग ने उसे पागल कर डाला था। मैंने उसे समझाने के लिए कुछ कहना चाहा तो एकदम सीधा खड़ा हो गया और अपना डंडा तान कर गुस्से और नफरत से बोला, खबरदार अब कुछ मत बोलना। आओ, अभी तो मैंने तुम्हें कुछ और मनाजर भी दिखाने हैं। इसके बाद तुम अपनी तड़पा देने वाली मौत का मंजर खुद अपनी आंखों से देखोगे। कहते हुए वो शैतानी कह के लगाने लगा। उसने मुझे फिर घसीटना शुरू कर दिया। अब कि वो दूसरी जाने मुझे घसीटे हुए ले जाने लगा। तीनों झोपड़ियों के अकब में थोड़ी बहुत कुशादा जगह थी। इसके जरा ही परे घना तारीक जंगल। वहां इसने मुझे जो भयानक नजारा दिखाया, जिसे देखकर मैं लर्ज गया। कीचड़ पानी में लथड़े हुए वहां इंसानी हड्डियों के पिंजर बिखरे पड़े थे। एक 6-7 फुट का टुनमुन सूखा और टेढ़ा मेढ़ा दरख्त था। यह सब कुछ इसी के गिर्द फैला पड़ा था। वहां तक पहुंचने के बाद उसने अपनी कमर से रस्सी का सिरा खोला और इसी तरह दरख्त के सूखे तने के गिर्द लपेट दिया। वो देखो सामने, तारीक जंगल है ना? बूढ़ा मेरे करीब आकर सामने तारीक जंगल की तरफ इशारा करते हुए मुझसे बोला, मैं यहां से जब हटूंगा तो लगड़भग्गों का एक खूनी भूखा टोला इस तरफ को लपकेगा और मैं यहां से हटकर जरा परे जा छुपूंगा। फिर वहां से तुम्हारी अजियतनाक मौत का तमाशा देखूंगा। ये कहती वो खबीस बुढ़ा सत्तार कह के लगाता हुआ तारीकी में कहीं जा छुपा। मेरी नजरें सामने सीली सीली तारीकी में गर्क जंगल पर जम गई, जो मुझसे लगभग 30-40 कदम ही दूर था। मैं इधर उधर लुढ़क सकता था, लेकिन अपने हाथों पैरों के जकड़बंद खोलने से कासिर था। मैं कभी सामने तारीकी में डूबे जंगल की तरफ देखने लगता तो कभी इर्द गिर्द फैली हुई इन इंसानी हड्डियों को। गालबन ये वही भूले भटके बदनसीब मुसाफिर होंगे जिन्हें वो पागल और जुनूनी बुड्ढा अपने इंतकाम की न बुझने वाली आग से मगलूब होकर भूखे लगड़भग्गों के खूनी टोले की जियाफत के लिए इसी दरख्त से बांध देता होगा। तारीक आसमान बरसने के बाद साफ और रोशन हो गया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि मरतूब फिजा में सामने जंगल की घूर तारीकी में मुझे जरा जरा से फासले पर 2 सुर्ख अंगारा आंखें चमकती नजर आईं। मेरे औसान कता हो गए। हल्की हल्की गुर्राहटों की आवाजें भी दम बखुद सन्नाटे में गूंजने लगीं। मैं जानता था लगड़भग्गे या जंगली गीदड़ जब भूखे हों तो शेर पर भी हमला करने से नहीं चूकते। जल्दी वो जंगल की घूर तारीके से निकल आए और अब चंद ही कदम के फासले पर मेरी आंखों के सामने थे। हल्की खुमेदा कमर, चितखुबरे और करिहा सूरत ये लगड़भग्गे मुझे इस समय बहुत ही भयानक और मकरून नजर आने लगे। इनकी तादाद 5-6 के करीब थी। वो डर भी रहे थे। कभी मेरे गिर्द चकराने लगते तो कभी आगे बढ़ जाते। मैंने जोर से हशकारा देता तो परे हो जाते और गुर्राने लगते, लेकिन मैं जानता था कि ज्यादा देर ऐसा नहीं चलेगा। जल्द ही इन्हें मेरी बेबसी का अंदाजा हो जाएगा और फिर बारी बारी ये मुझ पर झपटने लगेंगे। बिलाखिर जख्मी करते करते मुझे अदमवाक कर डालेंगे और फिर मजे से मेरी जियाफत उड़ाएंगे। मुझे उस बुड्ढे पर बुरी तरह तैश आने लगा, जो अब भी किसी जगह छुप छुपा बैठा मेरी बेबसी और मौत का तमाशा देखने में लगा हुआ होगा। मैंने अपने जकड़बंदों पर जोर लगाना शुरू कर दिया। बुढ़े सत्तार से इस बात की तवक्का कम ही थी कि उसने मेरे जकड़बंद मजबूती से बांध रखे होंगे, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। उसने उस खास टेक्निक से रस्सियों की गिरहें बना रखी थीं कि मैं जितना जोर लगाता उतना ही वो गिरहें खिंचकर मजबूत हो जाती। लिहाजा अब रस्सी तोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने जोर लगाना शुरू कर दिया। मैं खुद जिल्द की एक मोजी बीमारी से ठीक हुआ था। अभी जिस्म में कमजोरी थी, लेकिन बका का जज्बा इस कमजोरी पर गालिब रहा और मैंने अपनी कोशिश बिल्कुल भी तर्क नहीं की। इसी असना में 2 लगड़भग्गे हिम्मत करके मेरे बहुत करीब आ गए और मेरी टांग चबाने के लिए अपने गलीज थूथने बढ़ाए। मैंने जोर का हशकारा दिया और गुर्राया। वो महज 1-2 कदम ही पीछे हटे होंगे, लेकिन फिर वो दोबारा मेरी रसन बस्ता टांगों की तरफ लपके। मैंने लेटे लेटे अपने बदन को जुनूनी अंदाज में जोर का झटका दिया और उछाल मारी। वो बिदके तब उनके 2 साथी गुर्राते हुए दूसरी जानिब से मेरी तरफ लपके। अब वो बतदरीज मेरी जानिब लपकना शुरू हो गए थे। मैं बैक वक्त अपने जकड़बंद खोलने और इनके खूनी हमलों से बचने के लिए कोशां था। मैंने सबसे पहले हाथों की रस्सियों पर जोर सर्फ करना शुरू कर दिया और तब ही अचानक मेरे अंदर मुसर्रत चमकी। एक गिरा जैसे ही मुझे ढीली पड़ती महसूस हुई। मैंने उसे जोर का झटका दिया। ठीक उसी वक्त एक लगड़भग्गे ने भूख से मजबूर होकर खूनखार गुर्राहट के साथ मेरे सीने पर खल्ला बोला। यह वही वक्त था जब मैं एक हाथ अपना जकड़बंद से छुड़ा चुका था और वही हाथ मैंने आगे कर दिया तो लगड़भग्गे की गर्दन मेरे हाथ में आ गई। फिर न जाने कहां से मेरे अंदर कुव्वत बेदार हुई थी कि मैं एक ही हाथ से उसकी गर्दन को दबोचता चला गया। लगड़भग्गे के हल्क से पहले भयानक गुर्राहटें और फिर दबी दबी आवाजें खारिज होने लगी। मेरे अंदर भी जैसे जनूनी ताकत भर गई थी। मैंने उसकी गर्दन नहीं छोड़ी
اور بالآخر جیسے ہی اس کا دم نکلا میں نے لگڑ بھگے کا مردہ جسم اس کے ساتھیوں پر اچھال دیا۔ اپنے ساتھی کا حشر دیکھ کر مجھ سے پرے ہو گئے۔ اب میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے پیروں کی رسیاں کھولنے کی کوشش شروع کر دی کہ اچانک ایک طرف سے مجھے کیچڑ زدہ زمین پر کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی تھی۔ میں نے ذرا گردن گھما کر دیکھا تو چونک پڑا۔ یہ وہی خبیث بڈھا ستار موٹا سا ڈنڈا تولے میری جانب دوڑا چلا رہا تھا۔ اس نے غالباً دیکھ لیا تھا کہ میں نے نہ صرف اپنے رسن بستہ ہاتھوں کو رسیوں کی گرفت سے آزاد کر لیا ہے بلکہ ایک لگڑ بگے کو ہلاک کر ڈالا تھا، تو اس سے رہا نہیں کیا، اور جہاں چھپا بیٹھا میری اذیت ناک موت کا نظارہ کرنے کی توقع کیے بیٹھا تھا وہیں سے نکل آیا۔ وہ اپنی ناکامی پر یقیناً بری طرح تل ملا رہا تھا اور اب مجھ پر ڈنڈا برسانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میں نے جھکائی دی اور اس کی ٹانگوں پر ایک ٹانگ رسید کرتی۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں نے پھرتی سے جھپٹ کر وہ ڈنڈا اٹھا لیا اور بڈھے کو چھوڑ کر لگڑ بگوں کی طرف لپکا۔ وہ بد کے مگر بھاگے نہیں، لیکن ایک لگڑ بگے کی کمر پر جب میں نے زور سے ڈنڈا برسایا تو بھیانک آواز میں چیخ کر بھاگا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی بھاگے۔ اب وہ بہت دور کھڑے ہولے ہولے گھرا رہے تھے۔ میں بڈھے کی طرف متوجہ ہوا، اٹھ کر اپنی جھونپڑی کی طرف دوڑے چلا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہاں اب اس نے کون سا ہتھیار چھپا رکھا تھا، لہذا میں بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ ابھی اپنی جھونپڑی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ میں نے وہی ڈنڈا لہرا کر اس کی جانب اچھال دیا جو اس کی کمر پر پڑا، اور وہ ایک چیخ مار کر اپنی جھونپڑی کے دروازے پر ہی جا گرا۔ مجھ پر غیظ و غضب طاری تھا۔ میں نے اسے بے دردی سے اٹھایا اور گھسیٹ کر جھونپڑی کے اندر لا کر فرش پر پٹک دیا۔ اس کی پھر چیخ نکل گئی، بول خبیث آدمی، اب تیرا کیا حشر کروں؟ میں وحشیانہ غراٹ سے بولا، تو نے نہ جانے کتنے بدنصیب اور بھولے بھٹکے مسافروں کو اس طرح اذیت سے دو چار کر کے ہلاک کیا ہے۔ ہاں اب تیرا بھی یہی حشر ہونا چاہیے۔ کہتے ہوئے میں نے اسے گھسیٹ کر کاندھے پر ڈال دیا اور پھر وہیں آ گیا۔ درخت کے پاس وہی رسی موجود تھی۔ بڈھا چیخنے چلانے اور معافیاں مانگنے لگا، لیکن اب میں اس خونی اور قاتل بوڑھے کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک خطرناک نفسیاتی مریض بن چکا تھا، اور اگر میں اسے زندہ چھوڑ دیتا تو یہ اپنے انتقام کی نہ ختم ہونے والی آگ تلے نہ جانے اور کتنے بے گناہوں کو دھوکے سے موت کی بھیڑ چڑھاتا رہتا۔ مجھے معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا۔ ہرگز نہیں، تو اب معافی کے قابل نہیں رہا، میں نے ہولناک آواز میں کہا۔ تجھے معافی دینے کا مطلب یہی ہوگا کہ میں نے دوسرے بے گناہوں پر ظلم کیا۔ کہتے ہوئے میں نے اسی رسی سے اس درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا اور واپس جھونپڑی کی جانب پلٹ گیا۔ عقب میں مجھے بڈھے کے چیخنے چلانے اور لگڑ بھگوں کے غرانے کی سما خراش آوازیں آتی رہیں۔ وہ بڈھے کے وجود سے اپنی ضیافت اڑانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ میں اب اپنی جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میری ایڈونچر کٹ موجود تھی۔ میں پو پھٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب یہ انتظار ختم ہوا تو میں نکلا اور مانسی نہر کے کنارے کنارے آگے چل دیا۔ بات ایک ہی تھی، مانسی نہر پر سفر کرتا یا کنارے کنارے پیدل، میری منزل اسی جانب ہی تھی۔ کشتی مجھے نہیں مل سکی تھی، میرے پاؤں سلامت تھے، جنگل گہرا تھا۔ میں کچھ کھانے پینے کے بعد سستایا اور پھر دوڑ لگا دی۔ میں جس قدر اور جتنا دور تک دوڑ سکتا تھا دوڑتا رہا، یہی میری آخری طاقت تھی۔ تاہم بیماری سے صحت یابی کے بعد میرے بدن میں پہلے جیسی قوت ابھی پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی، تاہم میں نا امید نہیں تھا۔ جانتا تھا کہ پوری طاقت کا اعادہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ باوجود اس کے کہ میں نصف گھنٹہ دوڑتا رہا، پھر ٹھہر گیا۔ ایک گھنے پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر سانسیں درست کی، پھر اپنی ایڈونچر کٹ سے شارٹ میپ نکال کر اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ صبح ہو چکی تھی، آسمان پر بادل تھے یا پھر صبح کا وقت تھا، اسی لیے دھوپ کا ابھی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ قدرتی روشنی تھی۔ جنگل میں مجھے فاختائیں، طوطے اور کبوتر اڑتے دکھائی دیے۔ ان کی بولیوں نے عجیب سما باندھ رکھا تھا۔ آبنائے مانسی خاموشی سے بہہ رہی تھی۔ نقشے کے مطابق چند کوس کے بعد نہر سے ایک اور کینال کٹے گی جو بحیرہ ہند میں گرتی تھی، لیکن مجھے اسی نہر کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جانا تھا۔ البتہ مذکورہ کینال سے یہ محتاط اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد پیلی گھاٹ زیادہ دور نہیں تھی۔ منزل قریب محسوس کرتے ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس میں مسرتیں بھی تھیں اور ہجر و وصال کی حدتیں بھی۔ دل و دماغ سنگین اور بھیانک قسم کے وسوسوں کے زد میں تھے، اور جوش غیظ انتقام کے علاوہ ایک جذبہ ستم بھی تھا کہ نہ جانے اب وہاں مجھے فوزیہ کے متعلق اچھی یا بری کیا خبریں ملتی ہے۔ میں ایسے حالات میں فوزیہ کے بارے میں زیادہ سوچ نہیں پا رہا تھا۔ دل کھولنے لگتا تھا، بس میں منزل مقصود تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہاں کیا تھا، کیا ہونے والا تھا، کیا نظر آنے والا تھا، اس پر زیادہ سوچ بچار یا غور و فکر سے میرے اندر ایک تلاطم سا بپا ہونے لگتا تھا۔ میں نقشہ لپیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دوڑ لگا دی۔ مذکورہ کے نال کراس کر کے میں مزید آگے نکل گیا۔ اب ذرا سستانے کے بعد پھر دوڑ لگائی۔ بالآخر دور ہی سے مجھے آبنائے مانسی کے دوسرے کنارے پر ایک آبادی کے آثار نظر آنے لگے۔ اسی طرف ایک رسی اور بانسوں سے بنا پل بھی جھولتا دکھائی دیا۔
جب تھوڑا اور آگے بڑھا تو اب آپ نائے کے دونوں جانب آبادی کے آثار مزید گہرے ہونے لگے۔ مجھے محتاط ہو جانا چاہیے تھا۔ دل و دماغ عجیب بے چینی اور جوش محسوس کرنے لگے۔ دل چاہتا تھا کہ دیوانوں فرزانوں کی طرح چیخنا شروع کر دوں اور فوزیہ کو پکارنے لگوں۔ فوزیہ، میں آ گیا ہوں۔ میں پرمصائب لمحوں کی پرآشوب کھڑیوں کے مسلوب ساعتوں سے گزر کر تم تک پہنچ گیا ہوں۔ تم نے یقیناً اسی آس پر میرا انتظار تو کیا ہوگا نا کہ سہراب نچلا بیٹھنے والا نہیں، وہ ایک دن ضرور آئے گا۔ ہاں فوزیہ، میں آ گیا ہوں۔ مجھ پر جذبات کی سی طاری ہونے لگی، وجود پر لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ کئی ساعتوں تک میری بڑی عجیب و غریب کیفیت رہی، جیسے میں اپنے آپے ہی میں نہ رہا ہوں، لیکن نہیں، مجھے اپنے آپے ہی میں رہنا تھا۔ جوش کی جگہ عقل سے کام لینا تھا۔ مجھے یہاں بیک وقت کئی خطرناک اور اہم محاذوں پر برسے پیکار ہونا تھا، اور یہ صرف جوش سے نہیں ہوتا۔ یہ علاقہ تھا بھیڑیوں کی کچار، میڈم لچھی اور رانگا لنگڑے کا ڈیرا، جہاں سب ان کے اپنے تھے۔ وہ یہاں شروپا نامی ایک وحشی قبیلے کے روحانی پیشوا بنے بیٹھے تھے اور اپنی جگہ مضبوط بنا رکھی تھی۔ یہاں ان کے پالتو کتے بھی ہو سکتے تھے اور شروپا قبیلے کی پوری خمایت بھی۔ میں میڈم لچی اور رانگا لنگڑے کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھے اب بے حد احتیاط کی ضرورت تھی۔ میرے ذہن میں ایک لاہ عمل تھا۔ مجھے شینا کی بات یاد تھی۔ یہاں بہت تھوڑی تعداد میں ہندو اور مسلم بھی آباد تھے۔ ان کا الگ قصبہ تھا جو ان کے حدود سے زیادہ دور نہیں تھا، کیونکہ جب میری شینا سے مذہب کے معاملے میں بات ہوئی تھی تو اسی نے میری باتوں سے اندازہ لگاتے ہوئے ایک دن کہا تھا کہ میں بالکل بابا عبد الرحیم کی طرح باتیں کرتا ہوں۔ وہ بھی مسلمان تھے میری طرح۔ یہ شینا کی باتیں تھیں، لہٰذا اب مجھے سب سے پہلے عبد الرحیم سے ملنا تھا۔ پہلے مجھے اس بھلے مانس مسلم شخص کو پرکھنا اور پھر برتنا تھا۔ دشمنوں کے گڑھ پہنچنے کے باوصف میں کسی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ نقشے کے مطابق میں پیلی گھاٹ پہنچ چکا تھا۔ یہاں میں نے اپنی ایڈونچر کٹ سے بھیس بدلنے کا سامان نکالا اور جس قدر اپنا چہرہ تبدیل کر سکتا تھا کر لکھا۔ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اسی ذات قادر مطلق سے اپنی کامیابی کی دعا کرتے ہوئے میں نے آبادی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی میں نے پل کی دوسری جانب جانا ضروری نہیں سمجھا۔ جلدی قصبے کے چند لوگ ملے۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ گہری سانولی رنگت، سوکھے بدن، اسرت اور مشقت نے شاید ان کا یہ حال کر رکھا تھا۔ ایک دو سے میں نے مخاطب ہونے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھ پر کوئی توجہ نہیں تھی اور اپنے کام میں مگن رہے۔ تیسرا ایک میری ہی عمر کا نوجوان تھا۔ میں نے اسے عبد الرحیم کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ مجھے گھورتا رہ گیا، شاید میری زبان نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ خدا جانے اب یہاں کون سی زبان بولی جاتی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے بت بنے رہ گئے، مگر پھر وہ لڑکا ہنس پڑا۔ میں حیرت سے اور اس کا ساتھ دینے کی خاطر خود بھی تھوڑا سا مسکرا دیا۔ اس نے عجیب زبان میں مجھ سے کچھ کہا، نہ جانے ہندی تھی یا سنسکرت یا پھر بنگالی۔ میری سمجھ میں ایک ہی لفظ آ سکا، مسافر۔ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تو اس نے ایک ہاتھ سے رسیوں اور بانسوں والے پل کی جانب اشارہ کر دیا۔ اب اس طرف نہ جانے کیا تھا، کوئی سرائے یا پھر مسافر خانہ، کیونکہ ایسے دور دراز قصبے میں کسی ہوٹل کا تصور تو ناممکن سی بات تھی۔ اس لڑکے سے رخصت ہوتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا اور میں نے ہولے سے کہا، شروپا شروپا۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا